فضا میں ہونے والی جنگی طیاروں کی لڑائی کو ڈاگ فائٹ کہا جاتا ہے۔ اب تک کی سب سے لمبی ڈاگ فائٹ جنگ عظیم دوئم میں ہوئی، جو تقریباً 52 منٹس تک چلی، مگر اب حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان اور انڈیا کی فضائیہ کے درمیان ہونے والی ڈاگ فائٹ کو تاریخ کی سب سے لمبی چلنے والی ڈاگ فائٹ قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ تقریباً 1 گھنٹہ تک جاری رہی۔ اس ڈاگ فائٹ کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا ماضی میں لے چلتے ہیں کہ 2019 میں پاکستان فضائیہ کے ہاتھوں مگ طیاروں کی تباہی اور ابھینندن کی گرفتاری نے بھارت کو ساری دنیا میں شرمسار کر دیا تھا۔ بھارت کو تب بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تب بھارت میں یہ بات بہت زور و شور سے اٹھائی گئی کہ پاکستان کے پاس F-16 اور JF-17 تھنڈر جیسے جدید طیارے موجود ہیں، جبکہ بھارت ابھی بھی MiG-21 جیسے 40 سالہ پرانے جہاز اڑا رہا ہے، جنہیں فلائنگ کوفن یعنی اڑتے ہوئے تابوت بھی کہا جاتا ہے۔ تب بھارت میں دفاعی تجزیہ نگاروں اور سابقہ فوجی افسران نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بھارتی فضائیہ کو بھی پاکستان کی طرح جدید بنایا جائے، اور شاید یہ بھارتی فضائیہ کی جانب سے دباؤ ہی تھا کہ ایک تقریب میں مودی کو خود کہنا پڑا کہ اگر رافیل ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں رافیل کی کہ رافیل 4.5 جنریشن کا طیارہ ہے، جو دنیا میں دوسرا جدید ترین طیارہ تصور کیا جاتا ہے، جبکہ پہلے نمبر پر امریکہ کا F-35 طیارہ ہے، جو کہ 5th جنریشن طیارہ ہے۔ بھارت نے پہلے امریکہ سے F-35 طیارہ خریدنے کی بات کی تھی، تو امریکہ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آپ کے پائلٹس اس قابل نہیں کہ انہیں F-35 جیسا جدید طیارہ فراہم کیا جا سکے۔ اس بات پر انڈیا میں بہت لیدے ہوئی، اور انڈیا میڈیا میں یہ خبر کافی دنوں تک چھائی رہی۔ امریکہ سے انکار سننے کے بعد بھارت نے فرانس سے رافیل طیارے خریدنے کی بات کی، اور یوں بھارت اور فرانس میں 36 طیاروں کا معاہدہ طے پا گیا۔ فرانس سے طیارے لینے کے بعد اب باری تھی ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے کی۔ بھارت نے فرانس سے طیارے لینے کے بعد روس سے منہ مانگے داموں اب تک کا سب سے جدید دفاعی نظام S-400 خریدا۔ اس S-400 کی وجہ سے انڈیا اور امریکہ کے درمیان حالات بھی کشیدہ ہوئے، مگر پھر بھی بھارت اس ڈیل سے پیچھے نہیں ہٹا اور روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لے کر ہی مانا۔ جدید طیاروں اور ایئر ڈیفنس سسٹم کے بعد بھارت اسرائیل کے پاس گیا اور اس سے اب تک کے سب سے جدید ڈرونز خریدنے کا معاہدہ کیا۔ 2019 سے لے کر 2025 تک بھارت نے پاکستان پر اپنی فضائی برتری ثابت کرنے کے لیے ساری دنیا کی جدید ٹیکنالوجی خرید ڈالی۔ بھارت نے پورے 6 سال تک اپنی فضائیہ کو تیار کیا تاکہ اس ہزیمت کا بدلہ لیا جا سکے جو اس نے 2019 میں اٹھائی تھی۔ جب بھارت سب کچھ خرید چکا تو اب باری تھی پاکستان کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کی اور اپنی فضائی برتری پاکستان پر ثابت کرنے کی، جبکہ پاکستان نے اس سارے عرصے میں چین سے J-10C طیارے اور PL-15 میزائل خرید لیے۔ اب آتے ہیں پاکستان اور بھارت کی فضائیہ کے درمیان ہونے والی سب سے لمبی ڈاگ فائٹ کی طرف۔ بھارت کے تقریباً 80 کے قریب جنگی جہازوں نے پاکستان کی طرف اڑان بھری۔ پاکستانی فضائیہ نے چین کی مدد سے PL-15 میزائلوں کو سیٹلائٹ سے کنیکٹ کر رکھا تھا۔ PL-15 میزائل کی رفتار آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ ہے، اور یہ 300 کلومیٹر دور سے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے، یعنی ایک طیارہ جو کہ فضا میں اڑ رہا ہے اسے یہ میزائل 300 کلومیٹر دور سے نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس جہاز کو یہ سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا کہ آخر اسے نشانہ بنایا کہاں سے جا رہا ہے، اور یہی کچھ بھی بھارت کے ساتھ ہوا۔ پاکستان نے زمین سے لے کر آسمان اور پھر سیٹلائٹ تک چین کی مدد سے ایک جال بن رکھا ہے، جو بھی اس جال میں پھنسے گا وہ زندہ واپس نہیں جائے گا، اور یہی کچھ بھارتی طیاروں کے ساتھ بھی ہوا۔ پاکستانی فضائیہ انہیں گھیر کے اپنے جال میں لے آئی، اور PL-15 نے بھارتی جہازوں کا ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ PL-15 میزائل 300 کلومیٹر دور سے آتا تھا، اور بھارتی پائلٹس کو تب پتہ چلتا جب میزائل صرف 50 کلومیٹر دور رہ جاتا، اور PL-15 کو 50 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں صرف 8 سیکنڈز لگتے ہیں۔ تو اب 8 سیکنڈ میں بھارتی پائلٹس کیا اکھاڑ سکتے تھے؟ نہ تو 8 سیکنڈ میں طیارہ واپس موڑا جا سکتا ہے، اور نہ ہی PL-15 میزائل سے پیچھا چھڑایا جا سکتا تھا۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، یعنی بھارتی طیارے گر کر تباہ ہونا شروع ہو گئے۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں کو بھارتی حدود میں ہی نشانہ بنانا شروع کر دیا، اس لیے بھارتی طیاروں کا ملبہ انڈین پنجاب اور جموں کشمیر میں گرا۔ یہ صورتحال دیکھ کر باقی بھارتی طیارے واپس بھاگ گئے، اس لیے تو پاکستان نے کہا تھا کہ ہم نے ابھی تحمل سے کام لیا، ورنہ مزید طیارے بھی گرائے جا سکتے تھے۔ اس واقعے کے بعد بھارتی فضائیہ کی حالت یہ ہو گئی کہ بھارت نے اپنے تمام طیارے پاکستانی سرحد سے 300 کلومیٹر دور پارک کر دیے، اور اگلے 2 دن تک اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے پاکستان پر اسرائیلی ڈرون مارتا رہا۔ پہلے دن بھارت نے پاکستان پر 30 اور دوسرے دن 48 ڈرونز مارے۔ 10 مئی کی صبح فجر کے بعد پاکستان نے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت پر 600 ڈرونز اور 100 میزائل داغ دیے۔ ان ڈرونز اور میزائلوں نے بھارت کو اوپر سے لے کر نیچے تک ہلا کے رکھ دیا۔ پاکستان نے پاکستانی سرحد کے قریب بھارت کی تمام ایئر سٹریس کہ جن پر سے جنگی جہاز اڑان بھرتے تھے سب کو تباہ کر دیا۔
जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज का हेडक्वार्टर उड़ा दिया, उधमपुर में भारतीय मिसाइलों का जखीरा उड़ा दिया, पाकिस्तानी ड्रोन्स दिल्ली में जाकर गिरे। बात यहीं तक महदूद नहीं, पाकिस्तान ने भारत पर साइबर हमला करके एयरलाइंस का डाटा उड़ा दिया, ग्रिड स्टेशनों को गैर फ़ाल कर दिया और ट्रेनों को जाम कर दिया। पाकिस्तान के इन हमलों की वजह पूरे भारत में पैनिक फैल गया। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, उनको संभालना भारत के लिए वबाल जहां बन चुका था। पाकिस्तानी हमलों की वजह से पूरी भारतीय फ़िज़ाइया डर कर छुप कर बैठ गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि भारतीय फ़िज़ाइया को अंदेशा था कि अगर जहाज़ पाकिस्तानी सरहद के 200 किलोमीटर करीब भी गए तो PL-15 मिसाइल उन्हें निशाना बना लेगा। ड्रोन्स, मिसाइलों और साइबर हमलों के बाद भारत की हालत ये थी कि भारतीय फ़िज़ाइया कहीं नज़र नहीं आ रही थी और भारतीय फ़ौज की भी हालत पतली थी। सारा भारतीय आसमान पाकिस्तान फ़िज़ाइया के लिए खुला हुआ था। हमारे हथियारों ने बाद में भारत के अंदर घुसकर S-400 सिस्टम को भी बिल्कुल तबाह कर दिया। अगर पाकिस्तान चाहता तो अपनी फ़िज़ाइया और ज़मीनी फ़ौज के ज़रिए भारत के अंदर जहां तक मर्जी घुस सकता था और कश्मीर पर कब्ज़ा भी कर सकता था। मगर तभी भारतीय फ़ौज को हालात की संगीनी का अंदाज़ा हुआ और उन्होंने फ़ौरन सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज अपनी पेशकदमी रोक दे तो हम भी मज़ीद कशीदगी नहीं चाहते। उसके बाद भारत ने CNN के साफ़ी के मुताबिक दुबई, सऊदी अरेबिया और तुर्की के पांव पकड़े कि पाकिस्तान को रोको, हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं। दिन 12 बजे चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अहम बयान दिया कि हम पाकिस्तान के साथ पूरे तरीके से खड़े हैं। ये बयान भारत पर क़यामत बनकर गिरा। भारत ने फ़ौरन ट्रंप के पांव पकड़े कि जहां पनाह पाकिस्तान अंदर घुसने ही वाला है, अगर उसके साथ चीन ने भी लद्दाख में अपनी आर्मी एक्टिव कर दी तो हमारा क्या बनेगा। तभी ट्रंप ने फ़ौरन पाकिस्तान से रब्ता किया और सीज़ फायर हुई। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस किस्म की वीडियोस मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक और टिकटॉक पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा और दिल इजाज़त दे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।